آپ کسی کی دوسرے کے جائیداد پہ قبضہ نہیں کر سکتے نا. کسی دوسرے کے جائیداد پہ آپ قبضہ نہیں کر سکتے. اگر آپ کوئی دوسرے شخص دیکھیں جو وہ اس کی جگہ ٹھکانہ جاننا ہوتا ہے. میں ایک منٹ آپ کچھ حدیث دکھا دوں. کہتے ہیں کیا ہوا اگر قبضہ کیا تو کیا ہوا. اچھا کتاب ہے البخاری صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. یہاں پر ایک باب ما جاء فی سبع ارضین. یہاں پر 7 ارضین میں جو احادیث مروی ہیں اس میں ملاحظہ فرمائی یہ حدیث 3195 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ظلم قید شبر طوقہ من 7 ارضین. جو ایک شبر بولتے ہیں یہاں سے یہاں تک جو ایک شبر ایک بالش زمین پہ ناجائز قبضہ کرے وہ قیامت کے دن اس کے گردن میں طوق بنے گا 7ویں زمین تک 7 پشت تک اس کے گردن میں وہ اللہ تعالیٰ ایک عذاب کے طور پہ اس کے گردن میں ڈال دے گا. یعنی اس کی اتنی سخت ہے. من اخذ شيئا حدیث نمبر 3196 من قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ من اخذ شيئا من الارض بغیر حقه خسف به يوم القيامة الى 7 ارضين. جو بغیر حق کے کسی کے دوسرے کے جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے اس کو 7ویں زمین ہے زمین کے نیچے دوسرا زمین یعنی 7 زمین ہے اس کے 7ویں زمین تک اس کو وہ اسی چیز کے ساتھ اس کو اندر ڈبویا جاتا ہے اس کو نیچے کر دیا جاتا ہے. بالکل قیامت کے دن اس پہ ایسی عذاب نازل ہوتی ہے. اچھا آپ کی خدمت میں پھر مسلم کی میں کچھ روایت پیش کروں. یہ کتاب ہے صحیح مسلم شاپ دار الفکر سنہ 2003 میں چھپی ہے. یہاں پر باب تحریم ظلم و غصب الارض وغیرہ. ظلم حرام ہے زمین اور غیر زمین کو غصب کرنا یہ حرام ہے. اچھا من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله اياه يوم القيامه من 7 ارضين. جو ایک بالش زمین پہ ناجائز قبضہ کرے اتنے زمین پہ قبضہ کرے تو اس کو 7ویں زمین تک اس کو ایک ٹوک بنایا جائے گا اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اس کو زمین کے اندر ڈبویا جائے گا. بھلی اس کے بعد بھی دوسرے روایات ہیں. تو یہ جو ہے بہت بڑا فسق ہے. ٹھیک ہے نا آپ کسی کے جائیداد پہ قبضہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد پہ قبضہ کریں. بھائی جب آپ کہتے ہو کہ وہ غلطی پڑتا تو اس نے کیا غلطی کیا. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام کی اتباع ابو بکر پہ واجب ہے. اچھا اتباع کو چھوڑ دیں محبت تو کم از کم واجب ہے احسان تو واجب ہے. نیکی کرنے کے بجائے ان کے جائیداد پہ قبضہ کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جائیداد پہ اور وہ بھی جھوٹی حدیث کے ساتھ کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی حالانکہ قرآن کہتا ہے انبیاء کی میراث ہوتی ہے. تو یہ جو ہے یہ آپ کہتے ہیں تو کیا ہوا یہ بہت بڑا ظلم ہے نا بہت بڑا ظلم ہے. ابھی میں آپ کا گلا ذبح کر دوں آپ کا میں ذبح کر دوں گردن کاٹ دوں پھر کہتا کیا ہوا میں نے ایک آدمی کو قتل کیا کیا ہوا یہ مرنا تو ویسے بھی اس نے مرنا تھا. اس طرح تو نہیں کہہ سکتے بھائی یہ حلال حرام اسی میں تو ہوتا ہے کہ اگر آپ گناہ کرتے ہیں آپ فاسق بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا.